کتنے ایسے مسلمان ہیں جو یعنی اپنے اپنے کاموں کے اندر اس طریقے سے مشغول اور مصروف ہے کہ اگر ان کو کہا جائے تو میلاد سے 100 کوس دور ہے، اسے پتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کسے کہا جاتا ہے۔ اب وہ نوجوان شادی کے بعد اگر اس کی زندگی بیکار ہو گئی، شادی کرنے کے بعد اس کی لائف اسٹائل خراب ہو چکا، اس کی زندگی یعنی نحس کے ساتھ گزرنے لگی، اس کی زندگی جہنمی کے ساتھ گزرنے لگی، اور وہ نادان انسان کہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو بتائیے یہ کمی کس کی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کو سب سے پہلے جس کام کو کیا جاتا ہے، جس کام کو کرنے کی کوشش کرے تو انسان کا دستور ہے سب سے پہلے اس کا پریکٹیکل طور پر اسے پریکٹیکل کرے، اس عمل کو پہلے اپنے آپ پر عمل کر کے پہلے اس پہ غور کرے، پہلے اس کتاب کو اس چپٹر کو پڑھے، پھر اس پر غور کر کے پتہ لگائے کہ ہم اب بچپنے سے پیدا ہوئے اسی طریقے سے ایک جانور کی طرح، ایک ویسے جانور کی طرح زندگی گزارتے رہے، کبھی مدرسے کے قریب نہیں گئے، کبھی عالم کے قریب نہیں گئے، کبھی کسی قرآن کو کھول کر کے نہیں پڑھا، مصطفیٰ کی سنت کیا ہے ہم نے گلے سے نہیں لگایا، ہم نے کسی پڑھے لکھے انسان کے قریب جا کر کے نہیں پوچھا کہ مصطفیٰ نے سنت کس طریقے سے کرنے کا تربیت کی ہے، اللہ کے نبی نے کس طریقے سے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، اللہ کے نبی نے کس طریقے سے شادی کا پیغام دیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے بتا دیا جائے، بلکہ انسان بچپنے سے لے کر کے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں چلتی ہے کہ انسان کا مرحلہ کیا ہے، بس کیوں ہی پیدا ہوا اور پیدا ہو کر کے بچپنے سے لے کر کے جوانی تک اسی طریقے سے آوارہ گردی کرتا رہا، سنت سے دور رہا، اللہ کے قرآن سے دور رہا، مسجد مدرسے سے دور رہا، ایک نیک بیا پڑھے لکھے متقی پرہیزگار انسانوں سے دور رہا، اب وہ چلا نوسا بنا، اب نوسا بننے کے بعد اس کے سر پہ صحرا باندھ دیا گیا، اس کو یعنی دولہا کی شکل میں سجا دی گئی اور دولہا بنا کر کے اسے سجا دیا گیا، سارے لوگ استقبال کرنے کے لیے چلے آئے، پڑوسی بھی آ گیا، رشتہ دار بھی آ گئے، سارے محلے کے لوگ تو آ گئے، لیکن جس کے سر پہ صحرا باندھا گیا ہے، جس کے سر پہ یعنی جس کے سر پہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو اپنانے کے لیے سارے محلے کے لوگ اکٹھا ہو کر کے اس جوان کے یعنی جوان کے حوصلہ پہ یعنی بلند کیا جاتا ہے، اس کو یعنی سابقہ دی جاتی ہے، اسے احترام کے نظروں سے کہا جاتا ہے کہ یہ الگ زندگی گزارنے کے لیے یہ آج مصطفیٰ جان رحمت کی اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے، اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے قرآن پکار کر کے کہتا ہے، جس کے بارے میں مصطفیٰ کی حدیث بیان کرتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یعنی جو انسان اگر غریب ہے اور اگر لڑکا غریب ہے، وہ غربت کے مارا ہے، وہ مصیبت کے مارا ہے، وہ یعنی ٹینشن کے شکار میں ہے، وہ گناہ کے لطمت کے اندر زندگی کو گزارتا ہے، وہ بھوکا اور بھوکا اور فاقہ کے ساتھ زندگی کو گزارتا ہے، غربت اسے پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، وہ غریبی اس غریبی سے وہ یعنی الجھن سے یعنی پریشان ہے، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے جو نوجوان نبی کی سیرتوں پر عمل کر کے اور غربت میں رہ کر کے بھی غریبی کو سامنا کر کے بھی اور اپنے سر پہ صحرا باندھ کر کے ایک نبی کی سنت کو جب سینے سے لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی غربت کو دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ٹینشن کو دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر انقلاب لاتا کر دیتا ہے۔ لیکن صحیح آج دیکھا جاتا ہے، ہر ایک محلے کے اندر دیکھا جائے، ہر آدمی سے پوچھا جائے، ہر ایک نوجوان سے پوچھا جائے کہ نوجوان کو بتا دے شادی کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شادی جب یعنی انسان کو ہوتا ہے، جب کوئی سنت اپناتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر چینجنگ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ آ جاتی ہے، وہ انسان یعنی اچھا بنا دیا جاتا ہے، کل تک گناہگار تھا تو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے اسے پاک کر دیا جاتا ہے، اسے پوتر بنا دیا جاتا ہے، اسے نبی کا سچا غلام بنا دیا جاتا ہے، نبی کی سیرت پہ عمل کرنے والا پکا مومن بنا دیا جاتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ جو نبی کی سنت کو اپنا لیتا ہے وہ آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، ہمیں کون دیتا ہے، ہمیں یہ کون پیغام دیا ہے، یہ آمنہ کے لال نے دیا ہے کہ جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو
شادی اتنی بڑی اللہ کی عبادت ہے، یہ عبادت صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ نماز یعنی یہ سنت مصطفیٰ جو ہے، یہ شادی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس عبادت کے وجہ سے اگر کوئی بندہ اگر چاہے کہ اس عبادت پر عمل کر کے، اس عبادت کو اللہ کی عبادت کو پورا کر کے ہم اپنی زندگی کو خوشحالی کے ساتھ گزار لے، ہم اپنی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر لے، تو اگر حقیقت میں اس سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے اگر کوئی سنت کو اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی تمام بہاریں عطا کر دیتا ہے۔ لیکن آج صاحب نہیں ہے، آج دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے ہر ایک محلے کے اندر شادی تو ایسے رسم کے ساتھ کی جاتی ہے، ہر ایک گھر میں لوگ کرتے ہیں، جس طریقے سے غیر مسلم شادی کرتا ہے، جس طریقے سے عام انسان شادی کرتا ہے، اس طریقے سے ہم بھی اگر شادی کریں تو پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی یعنی انسان اگر کوئی پڑھا لکھا اور کوئی جاہل انسان ایک دونوں کا باپ ایک ہی ساتھ ہو، ایک ہی جملہ ہو، تو پھر پڑھے لکھوں کو لوگ پہچانیں گے نہیں، پھر جاہل کو یعنی اندازہ نہیں لگایا جائے گا۔ آج نظر ڈال کر کے دیکھیے، آج اپنے بستی میں نظر ڈال کر کے دیکھیے، آپ اپنے علاقے میں نظر ڈال کر کے دیکھیے، کوئی ایسا نہیں ملنے کے بعد پتا چلتا ہے، کوئی انسان دیکھنے کے بعد پتا نہیں چلتا ہے، یوں تو یعنی دیکھنے کے بعد پتا چل جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آیت پہ عمل کرنے والا ہے، یہ قرآن مقدس پڑھنے والا ہے، یہ نبی کی سیرت پہ عمل کرنے والا ہے۔ لیکن جیسے ہی سنت کی بات آتی ہے، جیسے ہی اللہ کی یعنی دین کی بات آتی ہے، جیسے ہی شریعت مطہرہ کی بات آتی ہے، تو سارے لوگ پیچھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، سارے قوم یعنی اس سے بغاوت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صاحب وجہ کیا ہے؟ ہمارا دل کالا ہو چکا ہے، ہم برسوں سے بچپنے سے لے کر کے اور یعنی جوانی تک پورے یعنی آوارہ گردی کرتے رہے، ہمیں تربیت کی کمی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ یعنی بچپنے سے لے کر کے جوانی تک اگر چاہتے ہو، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنی زندگی اچھی طرح سے گزارے تو بچپن میں پہلے اسے محنت کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اچھے محل کے اندر رہے، اچھی زندگی گزارے تو اسے دولت کمانی پڑے گی۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہمارے دل کو سکون ملے تو یعنی اسے یعنی نبی کی سیرت پہ عمل کرنا پڑے گا، ورنہ بھارت نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر انسان عمل کرتا رہے، پوری دولت کو یعنی چھان ڈال لے، پوری دولت کو اکٹھا کر لے، اور اکٹھا کرنے کے بعد یہ چاہے کہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے، تو سلام الدین یہ اسٹیج سے پیغام نہیں بلکہ پورے عالم اسلام یعنی پیغام دیں گے، اور سارے لوگ یہ کہیں گے کہ نہ تک کوئی دنیا کے اندر انقلاب والا دکھائی دے رہا ہے اور نہ آج کوئی انقلاب والا دکھائی دے رہا ہے، اس لیے کہ 1450 سال برس پہلے اسی آمنہ کے گود میں پیدا ہونے والا، اسی مکہ کی گلیوں میں پیدا ہونے والا وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یعنی انسان کو چاہیے، ہمارے امتی کو چاہیے، اللہ کے بندے کو چاہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو جائے اور یہ چاہتا ہے کہ ہماری عزت ہر انسان کرے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ نہ کل ہوا تھا نہ آج ہوگا اور نہ قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یعنی آج دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے، صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، شادی کون نہیں کرتا ہے؟ شادی آپ بھی کرتے ہیں، شادی ہم بھی کرتے ہیں، شادی غیر بھی کرتا ہے، شادی ہندو بھی کرتا ہے، شادی عیسائی بھی کرتا ہے، شادی یعنی وہابی بھی کرتا ہے، شادی ہر ایک قوم کے انسان کرتے ہیں، لیکن شادی کرنے کا طریقہ کیا دیا گیا ہے؟ بتائیے، بڑے سے بڑے جاہل کو اکٹھا کیا جائے، بڑے سے بڑا جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، جسے بسم اللہ پڑھنے نہیں آتا ہے، جسے الحمدللہ کی صداؤں کو نہیں پڑھنا جانتا ہے، اس کو بھی کبھی بلا بلا کے پوچھئے گا کہ بتا یعنی نکاح کس کی سنت ہے، نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہے، نکاح کا مقصد کیا ہے، شادی کرنے کا مقصد کیا ہے، بیوی کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ ہر آدمی کہے گا مصطفیٰ جان رحمت نے یہ طریقہ دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی یہ سنت ہے، لیکن سماج کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے گھر ہیں، کتنے ایسے یعنی انسان ہیں جو نبی کی اس چھوٹی سی سنت پر عمل کر کے اپنی شادی کو کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسانوں کے اندر اختلاف پیدا کی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے آوارہ گردی پیدا ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے اسی نکاح کے ساتھ ہم غلط استعمال کر کے، ہم غلط رسموں کو اکٹھا کر کے ہم شادی تو کر کے دلہن کو لے کر کے آ جاتے ہیں۔ اب اس دلہن کے آنے کے بعد ہمارے گھر کے اندر برکتیں نہیں ہوتی ہیں، ہماری یعنی شادی کرنے کے بعد ہم دعائیں مغفرت میں بھیک مانگتے ہیں، ہماری دعا کو قبول نہیں کی جاتی ہے، ہمیں یہ اس طریقے سے جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ اس لیے ہم نے بچپنے سے لے کر کے جوانی تک اپنے بچے کو تربیت نہیں کیے، ورنہ بچے کو تو یہ چاہیے شادی
शादी इतनी बड़ी इबादत है, शादी इतनी बड़ी इबादत है कि कोई जब सीने से लगा लेता है और अर्ज करने लगता है और मौला की बरगाह में दुआ करता है, ए खालिक के कायदा, ए पाक परवरदिगारे आलम, ये तेरी नबी की तेरे नबी की सुन्नत है, हमने तेरे नबी की सुन्नत को अपना रहा हूं। ए पाक परवरदिगारे आलम, मैं तेरे नबी की सुन्नत को अपने सीने से लगाता हूं। तन्हा एक जवान लगाता है, तन्हा एक लड़की सुन्नत अपनाती है, तन्हा एक लड़का यानी सीने से लगाता है, पूरे समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, पूरे मुआशरे के लोग आते हैं, पूरे इलाके के लोग आते हैं, तन्हा दो ही लड़का और लड़की यानी इस सुन्नत पे अमल करता है, लेकिन मोहल्ले के सारे लोग आ जाते हैं। जानते हैं वजह क्या है? उनको भी पता है कि तन्हा ये दो लोग यानी सुन्नत को अपनाएंगे, लेकिन अगर उस सुन्नत में हम शरीक हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उसके जजा हमें भी अता कर देगा, उसका सिला हमें भी दे देगा, उसका बदला हमें भी दे देगा। साहिब आज देखा जा रहा है, तेजी के साथ एक बात और सुनते चलिए, आज देखा जा रहा है, अफसोस और सब बार अफसोस होता है, हम कौमे मुस्लिम से अपने रिश्ते को रखने वाले हैं, हम इस अंदाज से शादी किया करते हैं, हम इस तरीके से अपनी जिंदगी को बदलाव करके गुजारना चाहते हैं और फिर मारा मारा फेंकते हैं। हर घर का नजारा देखिए, हर घर का एरिया, हर घर का जायजा लीजिए तो बात समझ में आ जाएगी कि शादी करने वाला 1 से 2 महीना तक बीबी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारता है, फिर लड़ाई इतना फसाद शुरू हो जाता है, या तो बीबी गलत हो जाती है या तो शौहर गलत हो जाता है। पहले हमने अपने बाप दादाओं से सुना था या उनकी जिंदगी को देखा था, आज से 20 साल पहले पाना पलट करके देखिए, या इसी समाज के अंदर जितने लोग आए हैं वो लोग नजारा कीजिए और पता लगाइए कि कल तक जिनकी शादी हुआ करती थी, मियां बीबी के अंदर इख्तिलाफ तो ये बरसों से रहा है कि थोड़ी बहुत यानी मियां बीबी के अंदर टकराव होगी, लेकिन कल तक तलाक की मरवत नहीं आती थी, कल तक मर्द अपना बिस्तर अलग नहीं किया करता था, कल तक बीबी को औरत यानी मर्द गाली नहीं दिया करता था, कल तक बीबी मर्द को यानी मर्द को यानी जुबान या अपनी जुबान से उसकी बोलती को बंद नहीं किया करती थी। लेकिन आज शादी करने के बाद होता क्या है, आज हमारे घर में धमाका चालू हो जाता है, शादी के 10 दिन बाद धमाका चालू हो जाता है, या तो बीबी गलत हो जाती है या तो शौहर गलत हो जाता है, और दोनों के अंदर ऐसा यानी इख्तिलाफ पैदा हो जाता है कि पूरे मोहल्ले के लोग जान जाते हैं, हर एक इंसान जान जाते हैं और सारे लोग कहते हैं हाँ ये तो बचपने से था, ये तो बीवी को अच्छा से नहीं रखता है, या तो उसके मोहल्ले में यानी औरतें कहा करने लगती है ये लड़की गलत फितरत की है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये नहुसत है, नहुसत, ये बचपने की नहुसत है, ये माँ बाप की नहुसत है कि माँ ने अपने बच्चे को लिए तरबियत नहीं की, बाप ने अपने बच्चे को तरबियत न किया, बाप ने अपने बच्चे को ये तालीम नहीं बताया कि शादी के बाद तुझे किस तरीके से रहना है, शादी करके आकर के मुस्तफा जाने रहमत ने किस तरीके से जिंदगी गुजारने का तरीका दिया है। हम बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, दुनिया का हर किताब को पढ़ा देते हैं, दुनिया की हर चीजें तो दे देते हैं, लेकिन जिस तरीके से जिस दिन के लिए पैदा किए गए हैं, जिस चीज पर अमल करने के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है, उस चीज को आज हम बताते नहीं है। यही वजह है कि हर घर की तबाही और चिल्लत के साथ इंसान अपनी जिंदगी को गुजारता है। और याद रखिएगा ये मियां बीबी का ताल्लुकात इस तरीके से है कि मियां बीबी के अंदर अगर इख्तिलाफ हो जाता है तो घर जहन्नम के आग बन जाता है, घर के अंदर टेंशन के शिकार के अंदर कोई भी कितना हो दौलतमंद यानी दौलतमंद हो, बड़ी बड़ी महल के अंदर हो, बड़े राजा और ताकतवर और पैसा वाला हो, लेकिन अगर वो अचानक भी कहीं से आया, किसी जगह से आया और अचानक अपने घर के अंदर दाखिल होता है और बीबी देख करके उसका चेहरा बिगाड़ लेती है या बोलना शुरू कर देती है, तब दोनों के अंदर आग जहन्नम की आग बनने लगती है। आज हर घर का नतीजा यही है, हर आदमी के घर का नजारा यही है, मियां बीबी के अंदर इख्तिलाफ का झगड़ा, ये पूरे आलम भारत नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर यही देखने के बाद पता चलता है। लेकिन कल तक इल्म कम था, कल तक लोगों के पास कुरान की तालीम कम थी, कल तक लोग कलमा कम पढ़ा करते थे, कल तक लोग मिलाद कम किया करते थे, कल तक लोग यानी एक पढ़ा लिखा इंसान से कम मिला करते थे, कल तक मस्जिदें कम थी, कल तक मदरसे कम थे, कल तक आलिम कम थे, कल तक पढ़े लिखे की जमात की कमी थी। लेकिन ईमान इतना मजबूत था, यानी इतना ईमान मजबूत था कि चंद लम्हे एक मौलाना आते और यानी चरपाई पे बैठ करके तिरपाल पर बैठ करके नबी की हदीस को पढ़ा करते थे और बताते थे कि हे जवानों तुम सुन्नत करो, नबी की सुन्नत है, तुम शादी कर लो, मेरे नबी की सुन्नत है, तो इस तरीके से शादी करके रहोगे तो तेरी जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया जाएगा। और जिस दुल्हन को लेकर के आए हो तो
یہ سمجھنا یہ تیری غلام نہیں ہے، بلکہ یہ تیری غلام نہیں، بلکہ تو اسے رانی بنا کے رکھو گے اور یہ تیرے گھر کی رانی کہلائے گی۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے، آج صاحب آج ہمارے گھر کا نتیجہ اس طریقے سے، ہمارے حالات اس طریقے سے کہاں سے کہاں لا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں اس سے اندازہ نہیں ہے، ہمیں اچھی طرح سے تربیت میں سوچنا چاہیے، ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری کے ساتھ، ہم کس حساب سے پیدا ہوئے اور کس حساب سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اسی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ یعنی ایک لمحے کی غلطی کی وجہ سے پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے، ایک غلطی کی وجہ سے پوری زندگی پچھتانا پڑتا ہے۔ ایک لمحہ اگر کوئی غلطی کر دیتا ہے، ایک مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو ایک مرتبہ اپنایا جاتا ہے اور بہت سارے نوجوان اور بہت سارے لڑکیاں، بہت ساری عورتیں کہا کرتی ہے شادی ایک مرتبہ ہوتا ہے، شادی ایک مرتبہ کی جاتی ہے، گیت گانا مانا یہ سب ایک مرتبہ ہوتا ہے، یاد رکھو یعنی موت بھی ایک مرتبہ ہوتا ہے، موت بھی انسان ایک مرتبہ جو مر جاتا ہے پھر دوبارہ بھی زندہ نہیں ہے، پھر وہ دوبارہ آتا نہیں ہے، وہ یعنی ایک ہی مرتبہ موت آتی ہے، ایک ہی مرتبہ مر جاتا ہے، ایک ہی مرتبہ میں تم اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے سودا کرنے کے لیے تیار ہو، تم اپنے ایمان کو، اس ایمان کو جس ایمان کی حفاظت کے لیے کہا گیا ہے، جس ایمان کی بدولت میں تجھے جنت دی جائے گی، جس ایمان کی بدولت کے لیے تجھے جنت میں ڈالا جائے گا، اور اسی ایمان کو ایک لمحے کے لیے کچھ ایسی خرافات کر کے، کچھ ایسی غلط رسمیں کر کے اس ایمان کو اپنی جنازہ نکال کر کے باہر کر دیتے ہو، اور پھر دلہا کے لیے پھر یعنی اسٹیج پہ، پھر مائک پہ، پھر عالموں کے قریب، پھر مزار اور مسجدیں میں جا کر کے سجدہ کر کے دعائیں مغفرت کی بھیک مانگتے ہو۔ یاد رکھو اگر تیرے سینے سے ایمان نکل چکا ہے، تیرا ایمان اگر سینے سے نکل گیا ہے تو کوئی عالم نہیں بلکہ بڑے سے بڑے کوئی یعنی بڑے سے بڑے اگر کوئی عالم آ کر کے دعا کرے، بڑے سے بڑے کوئی مفتی اگر دعا کرے اور دعا کر کے تیری یعنی تو تیرے لیے دعا کرے تو اس دعا کو قبول نہ کیا جائے گا، اس لیے یہ دعا اس تک یعنی پہنچتی ہے، دعا کے قابل اس طریقے سے اس پہ دعا کی اثر پڑتی ہے کہ جس کا ایمان کی حفاظت ہو، جس کے سینے کے اندر ایمان جیسے دولت ہے۔ لیکن آج صاحب یہ ہے، یہ سماج کے پورے انسان ہو جا کرتے ہیں کہ جو یعنی ایمان کا درخت ہے تو اگر کوئی ایک لاکھ طبیعت ڈال کر کے کہے کہ اس ایمان کے پیر سے کٹال پڑ جائے تو ساری دنیا میں انسان کہے گے یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آم کے پیر سے آم کا پھل نکلے گا، کٹال کے پیر سے کٹال نکلے گا، ٹھیک اسی طریقے سے اگر باپ نیک ہوگا تو بیٹے نیک پیدا ہوگا، ماں نیک ہوگی تو بیٹے نیک ہوگی، اور باپ اگر شرابی ہوگا تو بیٹا جوئے نہیں بن کے دنیا میں آگا۔ یہی ہو رہا ہے صاحب، آج دیکھا جا رہا ہے ہر آدمی کا نتیجہ، ہر آدمی اسی دور در ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، دیکھنے کے بعد افسوس ہوتا ہے کیا بتایا جائے، کیا بیان کیا جائے۔ چند لوگ آئے ہوئے ہیں، مٹھائی کا ہم بھی انتظار کرتے ہیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ذرا غور سے سنیے گا، ایک بات بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والے ہیں۔ صاحب نستر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، ہم کوئی بات بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں پہ ٹھیس پہنچ جاتا ہے، چوٹ پہنچ جاتی ہے، بلکہ یہ تو سوچنا چاہیے کہ کوئی کتنہو بات کرتا ہے کم سے کم اسی بات پر ٹھیس پہنچ جائے اور کہیں اسی جملے سے اگر ان کے دل کی یاد آ جائے اور توبہ کر کے اللہ کی اتنا صراط المستقیم کو اختیار کر لے تو اللہ یہاں بھی کامیاب کر دے گا اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی عطا کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے۔ میں نے حدیث پاک کا ٹکڑا تلاوت کیا تھا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال نکاح میرے نبی کی سنت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پہ جو بھی بیان کیا اگر بولنے میں کسی بھی طرح کی غلطیاں ہو گئی مولا ان تمام غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں، اور یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ کلمہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔